الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اور آپ کے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ آپ بھی پڑھ لیجئے اور میں بھی پڑھتا ہوں، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اصرار کر کے اپنے ایک رومی دوست سے کہا کہ اسلام لانے کی وجہ بتاؤ، حضرت ابو بکر بن فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک رومی دوست کو کہا کہ بتاؤ تم ایمان کیوں لائے ہو؟ تو میں نے بار بار اصرار کیا تو اس نے پھر بیان کیا، آپ بھی سنیے، انشاءاللہ آپ کو قلبی سکون نصیب ہوگا اور دین کی محبت اور نماز کی محبت انشاءاللہ عز و جل بڑھے گی۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا جب میں مسلمان نہیں تھا، جنگ ہوئی، کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ مسلمانوں کے شہید ہوئے۔ میں نے اکیلے 10 مسلمانوں کو قیدی بنا لیا۔ ملک روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا، میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے ان کی بیڑیوں یعنی ان کو بیڑیوں میں جکڑا اور خچروں پر سامان لادنے کا کام جو ہے ان کے سپرد کر دیا۔ کن کے؟ مسلمان قیدیوں کے۔ ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک خادم کو دیکھا کہ اس نے قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں نے اس خادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا، بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو؟ اس نے بتایا، یہ ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار سونے یعنی سکہ یہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے دو، تو یہ دیتا ہے، میں اس کو اجازت دے دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں؟ اس نے بتایا نہیں، مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور اس کے پاس دینار ہوتا ہے اور وہ مجھے زمین سے نکال کر دے دیتا ہے۔ اب قیدی کے پاس کہاں سے آئے دینار؟ لیکن سنیے کہ نمازی پہ رب کی رحمت کتنی ہوتی ہے، اللہ کا انعام کتنا ہوتا ہے۔ خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا، میں اس کی حقیقت جاننے کے لیے مزید کوشاں ہوا۔ لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونیفارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تجھے 1 دینار دوں گا۔ میں نے کہا 2 دینار سے کم نہیں لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اسے کھول دیا، اس نے نماز پڑھی۔ جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے 2 دینار نکال کر مجھے دے دیے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے پہلی مرتبہ کی طرح اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں 5 دینار سے کم نہیں لوں گا، اس نے مان لیا۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا، حسب معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا میں 10 دینار سے کم نہیں لوں گا، اس نے میری بات مان لی۔ اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے 10 دینار نکال کر مجھے دیے، اور پھر جب عشاء کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے اشارہ کیا، میں نے کہا میں 20 دینار سے کم نہیں لوں گا، پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی، نماز پڑھی اور نکال کر مجھے دے دیے۔ کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو، میرا مولا بڑا غنی اور کریم ہے، میں اس سے جو مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گا۔ آج ہمیں ہی ایسے عقیدے کی
اور ہمیں ایسے نظریے کی اور ایسے یقین کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کا یہ معاملہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ مجھ پر اس کا روب طاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا، اور وہ رات میں رو رو کر میں نے گزاری، ساری رات میں روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بلا کر تعظیم اور تکریم کی، اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے، اور چاہے تو اسے شہر، اس کی مرضی ہے، چاہے تو وہ شہر چلا جائے۔ اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا۔ میں نے خچر منگوایا اور زاد راہ یعنی راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا۔ اس نے مجھے دعا دی، اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے، اللہ تیرے پسندیدہ، تجھے اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ کرے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی، پھر میں نے اپنے 10 غلام اس کو عطا فرمائے، یعنی دیے۔ اس کا یہ جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، دعا قبول ہو گئی، اور انہیں حکم دیا کہ اسے نہایت احترام کے ساتھ لے کر جاؤ۔ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ بحفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائیں تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان 5 دن کا فاصلہ تھا، 5 دن کا فاصلہ۔ جب 6واں دن آیا تو میرے خدام میرے پاس آئے، ان کے پاس وہ خط بھی تھا جس میں اس کا خط، وہ علامت موجود تھی۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی پہنچنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوٹ اور مشقت کے بغیر گھڑی بھر وہاں پہنچ گئے، فوراً پہنچ گئے، گھڑی بھر میں پہنچ گئے۔ یہ طاقت ہوتی ہے اللہ والوں کی، نیک بندوں کی، کہ ان کو سفروں کی حاجت نہیں ہوتی، ان کو دنیا داری کے اسباب کی حاجت نہیں ہوتی، ان کی حاجتیں پورے کرنے والا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اللہ ان پہ کرم کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جب واپسی پر سفر 5 دنوں میں انہوں نے کہا کہ طے ہوا، ان کی یہ بات سنتے ہی اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام حق و ان دین الاسلام حق و ان دین الاسلام حق۔ پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر میں آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، کیا ہم اپنے آپ کو ایسا نہیں بنا سکتے کہ ہم بھی نمازی بن جائیں، تلاوت قرآن کو کرنے والے بن جائیں، علم دین کو سیکھنے کی تڑپ ہمارے درمیان ہو، علماء اہل سنت، عاشق رسول علماء، ان سے ہماری محبت ہو، ان سے ہم پوچھیں، علم دین سیکھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، لائک بھی فرما دیں اور کمنٹس ضرور عطا فرمایا کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو مدینہ طیبہ دکھائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔